اللہ. ہاؤ آر یو مینیجنگ ابو ساتھ گرمی بس اے سی میں بیٹھ کے. ایک تو اندر والی جو ہوتی ہے آپ کی وہ تو آٹومیٹک اٹھاتے ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے جم میں جا کے بندہ جو ہے نا غصہ تو اتارتا ہی ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. اینڈ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ اتنی گرمی میں آپ کافی پی رہے ہیں. ہاؤ برو یہ آپ اس کو عادت کہہ لیں یا کیونکہ میں کوئی اس کے علاوہ یا نشہ کہہ لیں. نہیں ایکچولی میں اس کے علاوہ نا چائے وغیرہ میں پیتا نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. تو وہ کافی بھی بلیک کافی تو گیوز یو بوسٹ. مجھے لگتا ہے یہ گرمیوں میں تھوڑا زیادہ نہیں ہو جاتا یار. یہ بلیک کافی تو اچھی ہے یار. آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں یہ جو پیلسٹینین سیرینز ہیں, آپ ان کی جب کافی دیکھیں گے نا, آپ یقین کریں ٹرکش کافی پیتے ہیں یہ, اور یہ ہر یعنی ایک ہاتھ میں ان کا سگریٹ ہوتا ہے, دوسرے ہاتھ میں کافی ہوتی ہے, اور یہ ہر 2 منٹ کے بعد یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں سگریٹ اور کافی کا کمبینیشن بہت اچھا ہے. جی ڈیڈلی کمبینیشن. ہاں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ دوسری پی لیں وہ پیتے ہیں, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. اچھا ایک اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, ہم چیزوں کی تاثیر کو نا دیکھتے ہیں اس کی اپیرنٹ سے کہ وہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. حالانکہ ایک تاثیر جو اصل تاثیر ہوتی ہے نا وہ اس کے انگریڈینٹس کی ہوتی ہے. رائٹ, ہاٹ کافی ضروری نہیں ہے کہ اندر جا کے آپ کو گرم ہی کرے. ہاں تھوڑا سا وہ جو اپیرنٹ اس کا وہ گرم پانی ہونے کی وجہ سے وہ تو کرے گا, لیکن کافی اٹ سیلف جو ہے جب وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے, ڈائجسٹ ہوتی ہے, بلڈ اسٹریم میں آتی ہے, تو وہ واٹ ڈز اٹ ڈو ٹو یور باڈی, وہ ایکچولی کاؤنٹ کرتا ہے اس کی تاثیر. رائٹ. اچھا میں نے سنا کہ کافی بھی ان اے سرٹن اماؤنٹ آپ کے لیے اچھی بھی ہے. بالکل. ہاں ایکسیسو نہ جائیں آپ, لیکن اٹ ول گیو یو. اور اگر ارلی مارننگ ڈرنک اس کو رکھ لیں نا اپنا, اسپیشلی بلیک کافی وداؤٹ شوگرز وداؤٹ ملک, آپ اس کو رکھ لیں تو اٹ از ویری گڈ فار یور میٹابولزم, ویری گڈ فار یور انرجی بوسٹ آپ کو انسٹنٹ دیتی ہے. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں نا کچھ فکس کرنے کی بڑی ضرورت ہے. جیسے یہ ڈرنکس وغیرہ بھی ہم لیتے ہیں, اس میں جو ایڈیٹیوز ہم یوز کر لیتے ہیں نا کبھی کبھی, خاص طور پہ شوگر ہے. ایک یہ ہیبٹ تو مجھے لگتا ہے بنانی چاہیے کہ ہم شوگر کم از کم نکالیں, کچھ اور چیزیں لے کے, شہد ہلکی سی ڈال, کھجور کو ساتھ کھا لیں, کچھ شکر یا گڑ منہ میں رکھ لیں. وہ جو مجھے بڑی اچھی ہیبٹ لگتی ہے کہ ہم جب کہوا چاوا پیتے ہیں تو اس میں آپ گڑ ساتھ ہوتا ہے, آپ اس کو زبان پہ رکھیں اور ساتھ کہوا پیتے رہیں. کل ہی میری بات ہو رہی تھی ایک بھائی سے, اور وہ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یار ہم بہت زیادہ ٹیسٹ اورینٹیڈ ہو گئے ہیں نا, ہر چیز میں ہم ٹیسٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جب تک ٹیسٹ ہمیں نہ ملے, یعنی ہم کسی بھی فوڈ کو جو گریڈ کرتے ہیں اٹ از بیسڈ آن ٹیسٹ, جبکہ دیکھو جو گوروں کی اچھی بات ہوتی ہے وہ لینی چاہیے. جو ویسٹرن لائف اسٹائل میں کم از کم اس میں نا وہ نیوٹریشن کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, تو وہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. تو وہاں پہ جو فوڈ کا کانسیپٹ ہے نا, اٹ از ناٹ بیسڈ آن ہاؤ اٹ ٹیسٹس پرائمرلی, اٹ از بیسڈ آن دا نیوٹریشنل ویلیو. وہاں پہ آپ دیکھو گے کہ جو لوگ ہیں وہ اٹھا کے پیچھے ضرور پڑتے ہیں کہ یار ہم کیا لے رہے ہیں, اور وہاں پہ لکھا بھی صحیح ہوتا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں یہ نا آپ کی میں سمجھتا ہوں لائف اسٹائل کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل کئی جمرز جو ہیں ان کی میں بات کروں گا, وہ فار ایگزامپل ان کی ڈائٹ ہی ہوتی ہے کہ جی آپ نے فار ایگزامپل چکن پیس کھانا ہے وغیرہ وغیرہ, اور نو اسپائسز واٹس ایور, ٹھیک ہے, اور وہ مہینوں کھاتے رہتے ہیں. آپ یقین کیجیے اگر آپ ان کو کوئی اسپائسی فوڈ دے دیں گے نا, وہ تھوک کے سائڈ پہ کر دیں گے, بولیں گے کہ تم کیا کھا رہے ہو. تو ایک آپ کی ہیبٹ سی بن جاتی ہے. آپ نے اپنی لائف کو کیسے لیڈ کرنا ہے, اٹ ڈیپینڈز اپون یو. آپ یقین کیجیے گا, اگر ہم دیکھیں فار ایگزامپل کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ جو ہے آیا ہیلدی لائف یعنی گزارنا چاہتے ہیں, وی وانٹ ٹو بی ہیلدی, ٹھیک ہے, سارے بندے جو ہیں ایک دم سے کہیں گے یس, اور اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم ان سے نیکسٹ کوشچن کریں کہ آیا آپ ڈیلی جاگ, واکنگ یا ایکسرسائز, جم وغیرہ جانا چاہتے ہیں, سارے ٹھگ سے بولیں گے جانا چاہتے ہیں. پھر جو تھرڈ کوشچن ہوگا نا, اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا پریکٹیکلی آپ کرتے ہیں, کوئی جواب نہیں. تو بات ہوئی آتی ہے کہ سستی ہمارے اندر ہوتی ہے. اگر ہم لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے ٹائم ٹیبل کو ایڈجسٹ کر لیں تو آپ یقین کیجیے گا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. میں بات کروں تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس کے کیپیسٹی کے مطابق ٹیلر میڈ اس کو پرابلمز یا اس کی جو کام کاج کا جو اس کا اسکیجول ہے اس کو دیا. اگر کوئی بندہ یہ ایکسکیوز کرتا ہے نا کہ جی میں بہت بیزی ہوں, جاب ہے, کاروبار ہے, بچے ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, جیسے خواتین اکثر کہتی ہیں کہ جی بچے ہیں وہ ہمیں بڑا آکوپائڈ رکھتی ہیں اور ہم جو ہے نا وی کانٹ ٹیک کیئر آف آر باڈیز, ٹھیک ہے, ہم نہیں ایکسرسائز کر سکتے. بات وہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو ایسے یعنی نفس کو اس کی وسعت کے بڑھ کر کوئی اس کے اوپر برڈن نہیں ڈالا ہوا. تو اب دیکھیں کھانا ہم چاہے کسی کو پسند ہو نہ ہو, ہر بندہ کھانا کھاتا ہے, کیوں, اس کی ضرورت ہے.
ٹائم نکالتے ہیں جو اور چیز آپ ہمیں پسند ہے ٹائم نکالتے ہیں. اور یقین کیجیے گا میں اگر اپنی بات کروں نا, کبھی کوئی مجھے بردرز جو ہے نا مذاق بھی کرتے ہیں کہ یار وقاص آپ تو جم کی ہر وقت بات کرتے ہو, ایکسرسائز کی بات کرتے ہو. میں اس کو پتہ ہے کس پرسپشن سے لے کے چل رہا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار اگر میں 10-12 گھنٹے 15 گھنٹے اگر میں کام کر رہا ہوں نا, اٹس ناٹ فار می, اٹس فار مائی فیملی. میں بچوں کے لیے کام کر رہا ہوں, فیملی کے لیے کام کر رہا ہوں. اف آئی ایم ڈیڈیکیٹنگ 1 hour, that 1 hour is for me. Yes. اصل میں یہ نا بہت بڑا پارٹ ہم نے اپنی لائف سے نکال دیا, which is to care for your own self. ٹھیک ہے, ایکسرسائز کرنے پہ ہم سب لوگ بلیو کرتے ہیں, مطلب آپ جس بندے سے پوچھیں گے سبھی لوگ بلیو کرتے ہیں, لیکن ہم نے نا اپنی لائف میں شاید نا وہ چیز لے کے نہیں آیا. ہم نے اپنی لائف کو ویسے بزی بھی بہت زیادہ کر لیا. اگر آپ اورینٹیشن دیکھیں نا ہماری لائف کی تو وہ بہت زیادہ ٹورڈز کمفرٹ جا چکی ہے. مطلب ہاں, چونکہ ہم آج بات کر رہے ہیں فٹنس پہ اور ہیلتھ پہ, تو یہ جو بات ہے نا کہ ہم لوگ we don't give ourselves emotional permission to take 1 hour out of our time. We would say کہ یار ٹھیک ہے کھانا کھا لیں گے, ریلیکس سو لوں گا میں, لیکن میں نے ایکسرسائز نہیں کری. ڈیفینیشنز بھی خراب ہے نا. سونے کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دیا, حالانکہ ویئر آر یور اسپورٹس یار. یو شوڈ بی پلئنگ ٹینس, یو شوڈ بی پلئنگ بیڈمنٹن اور سم تھنگ جس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہو رہی ہے. جم سینٹرز کیوں بنے ہیں, پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے جم سینٹرز کیوں بنے ہیں. اصل میں ہمارے لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہو گئے. پچھلے زمانوں میں لوگوں کے پاس جو ان کا لائف اسٹائل ہی ہوتا تھا وہی ان کا جم ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, چل کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وزن اٹھا رہے ہیں مثال کے طور پہ, یا جو کاشتکاری کر رہے ہیں, ڈفرنٹ چیزیں کر رہے ہیں. جو آرگینک لائف اسٹائل تھا اس میں یور باڈی ہیڈ ٹو ایکسرٹ ا لاٹ, اور اسی میں آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی. اس ٹائم جم کی ضرورت ہی نہیں تھی, جم کی ضرورت نہیں. لیکن ابھی جو جس طرح کا لائف اسٹائل ابھی آ گیا ہے, آئی تھنک جمس کی ضرورت پڑی اور اچھا ہے الحمدللہ. اینڈ وی آر اسٹل ایڈوانسنگ. مجھے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وی آر اسٹل ایڈوانسنگ. اگر آپ گیجٹس کی ورلڈ میں ذرا ٹیک نیوز پڑھتے رہے نا, آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کس قسم کے گیجٹس آ رہے ہیں. مطلب دے آر allowing you to make you more of a couch potato. ٹھیک ہے, کہ گھر بیٹھے فوڈ بھی منگواؤ, ہر چیز آپ کرو, اور وہ جو the world of consumerism, وہ میں دیکھ رہا تھا اس ٹاپ maybe 10 gadgets in future. وہ تھا کہ ایک ان میں سے گیجٹ تھا کہ آپ ٹینس کھیل رہے ہیں اور ٹینس کھیلتے کھیلتے جو بالز گر رہی ہیں, وہ ایک مشین ہے جو کہ سک کر کے ان کو پک کرتی جا رہی ہے باسکٹ میں, اور وہ الٹیمیٹ آپ اڑا دیتی ہے. مطلب ٹینس کھیل رہے ہیں ایکسرسائز کے لیے, اینڈ یو کینٹ پک اپ دی بالز. کنسنٹریٹ کریں نا, ایون ہم لوگ کہیں ہمارے گھر کے ساتھ پارک ہو نا, تو ہم گاڑی پہ پارکنگ تک جاتے ہیں اور وہاں جا کے واک کرنا شروع کر دیتے ہیں. We need to change this mindset. اور پرانے زمانے میں تو خیر اپنے سروائیول کے لیے ہی اپنے آپ کو فٹ رکھنا. لیکن پہلے جو گیمس تھی نا سروائیول کی, وہ تھی کہ جب تک میں لڑ نہیں پاؤں گا, ڈیفینڈ نہیں کر پاؤں گا, جہاد نہیں کر پاؤں گا, میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا, اور I have to keep myself fit. اس لیے بہت فوکس لوگوں کا فٹنس پہ. مطلب سب سے فارغ ترین انسان مردوں میں وہ ہوتا تھا جو کہ موٹا ہے یا جو لڑ نہیں سکتا. وہ بالکل نیگلیکٹڈ انسان ہوتا ہے. یار میں تو پڑھتا ہوں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ فوڈ جو ہے نا ہمارا تو ایڈیٹیو ہوتا ہے نا فوڈ میں ہماری, سوری فیٹ کی بات کریں, فیٹ جو ہے وہ ہمارے فوڈ میں ایز این ایڈیٹیو ہوتا ہے. بیک ان دوز ڈیز وہ لوگ فیٹ ایز اے ڈش بھی کھایا کرتے تھے. میں بڑا حیران ہوا پڑھ کے یار, کیونکہ ان کا لائف اسٹائل ایسا تھا کہ وہ سب کنزیوم ہوتا تھا. تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ کو بھی نا یہ جو حدیث میں کیا آتا ہے, المؤمن قوی خیر واحب الی اللہ تعالی من مؤمن ضعیف وفی کل خیر. جو مومن اسٹرانگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند اور خیر والا ہے اس مومن سے جو ویک ہے, لیکن دونوں میں خیر ہے. اور جتنی احادیث اللہ کے بارے میں آتی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی اسپورٹ جس میں اللہ, کوئی بھی ایکٹیویٹی جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ باطل ہے, ایکسیپٹ وائف کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات کرنا, ہارس رائڈنگ کرنا, ٹارٹس کے بیچ میں چلنا اور سوئمنگ سیکھنا. ان سپورٹس میں اگر انوالوڈ اور اللہ کا ذکر نہیں بھی کرے تو یہ باطل نہیں ہے, آپ کے لیے حسرت کا باعث نہیں بنے گی. میں فلاسفی آف باڈی کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے آئی ہیو کم ٹو دس ریئلائزیشن کہ آپ کی جو فلاسفی آف باڈی ہے نا, اٹس اباؤٹ ایگزاسٹنگ یور سیلف اینڈ دین ریپلینشنگ. دس از دا فلاسفی. ایکچولی ہوتا یہ دیکھیں, لیٹس سے آپ پریکٹسنگ مسلمس کی بات کریں یا نان پریکٹسنگ کی بات کریں, سارے اس چیز کو ایڈمٹ کریں گے ہم سب ایک دوڑ میں لگے ہوئے. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی پرائورٹی کیا ہے, آپ لائف میں آپ کیا کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کوئی کہے گا پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کوئی کہے گا فیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کوئی ایکس وائی زیڈ, ان کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا ان کی ہائرارکیز بنی ہوئی ہے. صحیح. لیکن بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ذرا بیک فٹ پہ جائیں, سوچیں اگر آپ کی صحت آپ کو اجازت نہیں دے رہی تو آپ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیا آپ اس کو اچیو کر سکیں گے؟ نہیں. لیٹ سے آپ نے جاب پہ جانا ہے, لیٹ سے آپ ٹریولنگ کرنی ہے کام کے, آپ کی اگر صحت اجازت نہیں دے رہی,
آپ لیٹس سے یو آر اے بلینئر فار انسٹنس, اور آپ کے سامنے دسترخوان بوفے لگا ہوا ہے, ہر قسم کی دنیا بھر کی ڈشز آپ کے سامنے ہیں. if you can't taste them, if you can't enjoy them, what is the use of that money which you have? نہیں, اور اگر آپ نے پیسے کما بھی لیے چلیں ہاں جی, دوڑ کے, آپ پیسے سے بینیفٹ نہیں اٹھا پائیں. ایگزیکٹلی. لیٹس سے آپ نے 15 20 سال 25 سال آپ نے وہ اپنے آپ کو رگڑا دے کے اتنی محنت کر کے, لیٹس سے آپ محل میں بھی آ گئے ہیں, آپ نے گاڑیاں بھی بنا لی ہیں, بینک بیلنس بھی آپ نے فل کر لی ہیں, لیکن آپ جی یعنی صحت آپ کی اجازت نہیں دے رہی, اب آپ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے, فائدہ نہیں اٹھا جو سکتے. آپ نے پتہ جمع ہے کہ ہماری پرائرٹیز میں نا لائف کی جو ہوتی ہیں, آپ دن میں لکھیں, اکثر جب اپنا اسکیڈول بناتے ہیں نا, اس میں جم کو ایکسرسائز کو ڈالتے ہی نہیں ہیں کہ میں نے صبح ناشتہ کرنا ہے, پھر آفس جانا ہے, پھر بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے اسکول سے, یہ سب جم کو ڈالتے ہی نہیں, ان کی پرائرٹی ہے ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, جن کی ہے وہ کہتے ہیں یار اتنے مہینے گزر گئے, 2-4 دن جم چلے گئے, پھر واپس آ گئے. میں آج ہی ایک نیوٹریشن کے پاس نیوٹریشن کے پاس بیٹھا ہوا تھا, مجھ سے گپ شپ لگ رہی تھی, تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ علاج بالغذا کرتے ہیں, اور ہم لوگ صرف نیوٹریشن کی ڈائٹ کی بیسس پہ لوگوں کو کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کو جم تو کرنا کوئی نہیں ہے. یعنی ہم اتنے لوگوں کو جم ریکمینڈ بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جم بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں, یعنی جم نہ کریں, واک کرنے چلے جائیں, آدھے گھنٹے ایکسرسائز کرنے کے لیے چلے جائیں. میرے چاچو جو ہے نا, وہ بڑا انویسٹمنٹ کرتے ہوتے ہیں اپنے اسپورٹس کی چیزوں پہ, اچھا سائیکل پہ, جاگرز پہ, ٹریک سوٹس پہ, ان چیزوں پہ اچھا خاصا خرچ کرتے ہیں, اور کافی لیوشلی. یعنی میں نے کہا اتنا زیادہ خرچ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر میں نے اس پہ آج خرچ نہ کیا نا, تو مجھے مجبوراً اتنا ہی پیسہ کچھ سالوں بعد ہاسپٹل میں ٹیسٹ پہ خرچ کرنا پڑے گا. تو میں اس لیے آج خرچ کر رہا ہوں اس پہ, اور اس کو میں خرچ کرنا میری چوائس ہے, وہ مجبوری ہوگی. صحیح بات. اور یہ میں آج جو خرچ کر رہا ہوں اسے میں انجوائے کر رہا ہوں, اور کل کو میں انجوائے بھی نہیں کروں گا اور دھکے کھاتا پھروں گا. اور میں ایک جم میں ایک بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا تھا کہ تو ہاں بھائی اگر 40 انسان کراس کر گیا نا, آج کل کے دور میں تو آئی تھنک 30, ٹھیک ہے, وہ چونکہ پرانے بزرگ تھے, اگر 40 آپ نے کراس کر لیا ہے, and if you're not going to the park, then you are definitely going to the hospital.